میرے سیالکوٹ میں نا جہاں میرا پرانا گھر ہے، اب تو میں نے خیر وہ چھوڑ دیا، تو اس کے نا حضرت بالکل سامنے قبرستان ہے، ٹھیک ہے جی. تو ادھر قبرستان میں نا ایک بابا جی رہا کرتے تھے، بس وہ نظر پڑی تو بس نظر کام کر گئی ہے. تو یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی تھے، میرا گھر قبرستان کے بالکل سامنے تھا، ان کا گھر قبرستان کے اس سمت تھا. میرا گھر بھی میری طرح ماڑا ہی تھا، تو ان کا گھر بھی ان کی طرح تگڑا تھا. حضرت ان کے 3 بیٹے آج بھی جرمنی ہیں، ایک ان کا بیٹا ہے، ان کی سرجیکل کی بڑی اچھی سی فیکٹری ہے. بس کوئی معاملہ ہوا تو بابا جی نے سارا کچھ چھوڑا تو قبرستان میں آ کے بیٹھ گئے. میری ان سے بڑی محبت تھی. یہ آپ کو پتہ ہے 9-10 محرم مدارس میں چھٹیاں ہوتی ہیں، باقی بھی تقریباً چھٹی ہوتی ہے. تو 2 چھٹیاں تھی تو میں سیالکوٹ گیا ہوا تھا. تو میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے ادھر ادھر بیٹھنے سے اچھا یا نہ ہی بیٹھو کسی کے پاس، اور اگر بیٹھنا ہے تو کسی اچھے کے پاس بیٹھو. میاں محمد بخش صاحب نے بھی فرمایا، آپ فرماتے ہیں چھڑ دے بے دردان دی یاری نہیں تے ہو جاسی منہ کالا. چھڑ دے بے دردان دی یاری نہیں تے ہو جاسی منہ کالا. کوئی دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. کلیاں کتے بہلی نہیں کسی بندے کلنا بہن تیرا بیڑا گرک ہو جانی پڑ. تو ہمیشہ عادت رہی کہ کسی، تو میں جب بھی آتا تھا تو میں پھر چلا جاتا تھا. 9 محرم بڑی گرم دوپہر، تو میں حضرت کے پاس بیٹھا تو ان کا بھی پسینہ بہ رہا تھا، میرا بھی بہ رہا تھا. تو قبرستان کے بالکل اس سمت ان کا ماشاءاللہ کوٹھی. تو تب ہوتے تھے وہ دیواروں میں لگنے والے ونڈو اے سی. تو ونڈو اے سی چل رہا تھا، اس کی آواز آ رہی تھی. تو میرے دل میں ایویں خیال آیا، میں نے کہا یار اے بابے نے کی کیتا، ایڈا یک ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے تے بابا کتنے قبرستان جب بہ کے سڑن ڈے. تو میں نے حضرت سے سوال بھی کر دیا، میں حضور اتنا ٹھنڈا کمرہ آپ نے چھوڑا اور یہ کہاں آ کے ڈیرا لگا لیا؟ جواب اس نے بڑا زبردست دیا مجھے کہتے ہیں مولوی جی گل تے دسو. میں جناب خیر ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے ہوئے؟ اخیر ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے؟ میں جناب آنا تے ایتھے ہی. فرمان لگے 4 مونڈے ہیں تے جو آنا ہی وہاں پہ ہی آ گئے. اللہ اللہ. وہ میں حضرت آپ کو یہ تلقین نہیں کرنے آیا کہ آپ قبرستان چلے جاؤ سارے، نہ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. حضور نے معاشرت کو پسند فرمایا. ہم بس حضرت اتنا کرو، رہو اپنے اپنے گھروں میں لیکن قبرستان کو بھولو نہ. حضرت جایا کرو کبھی کبھی وہاں جا کے نا 5-10 منٹ بیٹھا کرو اور غور کیا کرو میں نے ادھر ہی آنا، میں نے ادھر ہی آنا. یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے. حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت فضیل بن ایاز کی تربیت یافتہ ہیں آپ. تو ہم تو 5 روپے نہیں چھوڑتے. یہ وہ مرد قلندر ہے کہ جس نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا ہے. تو وہ یہ صوفیاء کہتے ہیں، فوائد الفوائد شریف میں خواجہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت اپنے بستر پر لیٹتے تھے نا تو آپ کے بستر پر لیٹنے سے پہلے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں آپ کے بستر پہ بچھائی جاتی تھی. جو پہلے بھی گدا تھا وہ میرا گدا نہیں تھا، وہ پہلے بھی بادشاہ وقت کا گدا تھا. وہ کیسا نرم و نازک گدا ہوگا، اگر اس کے اوپر 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھا دی جائیں تو کیا بستر ہوگا حضرت کو، اس پہ کیا نیند آتی ہوگی. تو وہ لکھا ہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو حضرت کی وہ خادمہ تھی نا جو اس خدمت پہ مامور تھی، جس نے روز یہ پتیاں بچھانی ہوتی تھی، تو روز جو بچھاتی تھی، تو ایک دن دل میں خیال آیا کہ آج ویکھی ہیں پلا چیک تے کریے کہ میرا بستر ہے. بس وہ چیک کرنے کے لیے لیٹی تو آنکھ لگ گئی. آنکھ کب کھلی؟ جب کوڑا پڑا وجود پہ. اٹھ کھڑی ہوئی، دیکھا حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم جلاد حضرت کی کابینہ، غصے سے رنگ سرخ ہے. آپ نے فرمایا تیری اتنی جرت کہ تو ایک نوکرانی ہو کے بادشاہ کے بستر پر لیٹتی ہے. جلاد کو کہا مارو کوڑے اس کی کھال ادھیڑ دو. وہ کوڑے پڑے تو اس نے رونا شروع کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد کیا کیا، رونا چھوڑ کے نا مسکرانا شروع کر دیا. تو حضرت بھی بڑے جان دیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلاد کو کہا بس کر، اس نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا پہلے رون رہی سے انہیں سن لگ پئی ایک ہی. عرض کی تھی حضور وجود ہے، کوڑے پڑے درد ہوئی رونا ہی تھا. فرمایا اصل سوال یہ ہے کہ اسی کیوں. عرض کی تھی حضور کوڑے پہن ڈے سا رون رہی سا، بس ایک خیال آیا تے تاں سن لگ پئی. کی خیال آیا؟ حضرت خیال آیا میں تو کیوں رون رہی ہیں؟ ہاں تو تے چیک کرن لی لیٹی ہے تے کوڑے پہن ڈے نے، ذرا بھی تے سو جڑا کئی سالاں دا سون ڈیا انہوں کنے پہن گے.
جڑا کئی سالاں دا سون ڈیا انہوں کنے پہن گیا. اسی لیے تو کسی صوفی بابے نے کہا تھا نا، جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری. بڑے لٹے گئے جی حضرت، دھیان رکھیو بھائی جی کتے لٹے نہ جائیے، دھیان رکھیو کتے. اور حضرت جی یہ ہمیں وہم پڑ گیا ہے، ہم یہ شیطان نے نا ہمارے اندر بات ڈال دی ہے کہ شاید چھوڑ کے تو کچھ نہیں ملے گا. وہ چھوڑ تو صحیح، پھر دیکھ ملے گا کیا کیا تجھے. یہ جب حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی نا، اور پھر وہ گدڑی اوڑی حضرت نے، جو صوفیاء کا لباس ہے، تو حضرت ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے. تو آپ کے ماموں گزرے جو کہ آپ کے بعد حاکم ہوئے. تو ظاہر ہے بہن کا بیٹا تھا، جب دیکھا نا تو دل میں ایک درد سا اٹھا. ابراہیم ہے کی کیتا ہی وہ بادشاہ ابن بادشاہ ہو کہ اب تیرا یہ حال ہے کہ تو اپنی گدڑی بھی خود ہی سیے گا. انہوں نے وہ گھوڑا کھڑا کیا اور آپ کے پاس آ گیا. آگے کہ آپ نے فرمایا ابراہیم اور یہ کیا کیا تو نے، کیا ملا تجھے بادشاہی چھوڑ کے؟ آج تیرے فقر کا یہ عالم ہے، اپنی گدڑی بھی خود ہی سی رہے. چل اٹھ میرے ساتھ، آج بھی تیرا تخت تیرا انتظار کر رہا ہے. وہ عشق میں پکے لوگ تھے حضرت جی، کچے نہیں تھے. کہا ماموں چھوڑ دی تو بس چھوڑ دی، اب نہیں چاہیے. درد تھی نا. پھر پوچھا چھوڑ کے ملا کیا ہے؟ تو لکھا کہ حضرت نے وہ اپنی جو سوئی تھی نا وہ اپنے دریا دجلہ میں پھینک دی. حضرت دی دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ پتہ نہیں چند لمحوں میں پانی نے سوئی کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پھینک دیا ہوگا. تو آپ نے پھینک کے نا دریا دجلہ کی مچھلیوں کو مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا ابراہیم بن ادہم کی سوئی لائی جائے. تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لیے ہوئے انہوں نے منہ پانی سے باہر نکال لی. آپ نے فرمایا میں تو چھوڑے بیٹھا ہوں، تم پھر وہی لے آئی ہو، میری سوئی لاؤ. تو لکھا ہے کہ چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں آپ کی سوئی لے کے نا اس نے وہ پانی سے منہ باہر نکالا. آپ نے سوئی پکڑ کے فرمایا ماموں وہ بات صحیح چنگی سی کہ ہے چنگی ہے، وہ بات صحیح چنگی سی کہ ہے چنگی ہے. چلے ہو وہ تو صحیح ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، او خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. او کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.